دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز اسلام، اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کمنٹ کریں۔ تو دوستو ابو سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو اسے ایک راہب کا پتہ دیا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا نہیں، تو اس نے اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اہل زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے عالم سے کہا، میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ عالم نے کہا، ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، تم فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، وہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے وطن کی طرف نہ جانا، وہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ ادھر روانہ ہو گیا، ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ موت نے اسے آ لیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ آدمی سچے دل سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل کھڑا ہوا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے تو کبھی بھلا کام کیا ہی نہیں تھا۔ اب ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا تو ان دونوں نے اسے اپنا ثالث بنا لیا۔ اس نے کہا، یہاں سے دونوں اطراف کی زمین ناپ لو، یہ آدمی جس طرف کو زیادہ ہوگا وہی فرشتہ اس کی روح لے گا۔ انہوں نے زمین ناپی تو معلوم ہوا کہ وہ علاقہ قریب تھا جدھر کا اس نے رخ کیا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے، اور صحیح میں ایک دوسری روایت ہے، انہوں نے ناپا، نیک لوگوں کی بستی بلشت بر قریب نکلی تو اس شخص کو نیک لوگوں میں شمار کر لیا گیا۔ اور صحیح میں ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جاؤ، اور اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ، پھر فرشتوں سے ناپنے کو کہا۔ تو انہوں نے نیک لوگوں کی بستی کو بلشت بر قریب پایا، چنانچہ اس کو بخش دیا گیا۔ ہاں، اس شخص اور اس کی توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ اس شخص اور اس کی توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی تھی؟ لہٰذا اے توبہ کا ارادہ کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے گناہ اس شخص سے زیادہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ پھر یہ مایوسی کیسے، جبکہ میرے مسلمان بھائیوں معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی اس قول پر غور فرمائیے، اور لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے مار ڈالنا حرام کیا ہے، اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔